علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین یلمزون المطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ مجھے امید ہے کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بات چل رہی تھی تبوک کی، جو بہت زبردست غزوہ تھا۔ ہرقل بادشاہ نے 40,000 کا لشکر تیار کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں رومیوں کا جو دستہ تھا وہ بھیجا۔ بلقا تک یہ پہنچ گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کی اطلاع ملی تو آپ نے صحابہ کرام کو عام جنگ کی اجازت دی، عام اعلان فرما دیا کہ سب کو نکلنا ہے اور سامان کی بھی ضرورت ہے۔ بات یہاں تک پہنچی تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان نثارانہ انداز میں اپنا جان، اپنی ماں، اپنی جان اور اپنا مال سب کچھ پیش کر دیا، سب کچھ لگا دیا۔ یہی جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب شہید کیا جا رہا تھا اور بلوائیوں نے ان کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا اور 40 دن تک ان کے گھر کا پانی بند کر دیا تھا اور ان کو مسجد نبوی میں جانے سے بھی روک دیا تھا حضرت عثمان غنی کو، تو اس موقع پر انہوں نے اپنے بعض روایتوں کے اندر آتا ہے کہ گھر کی چھت پر کھڑے ہو کے، اور بعض روایتوں میں آتا ہے اپنے گھر کی کھڑکی کھول کر وہاں سے ان بلوائیوں سے خطاب کیا اور یہ ساری باتیں ان کو یاد دلائیں کہ ذرا مجھے بتاؤ کیا میں نے یہ کام نہیں کیا تھا؟ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر جنت کی بشارت نہیں دی تھی؟ وہ کنواں جب مدینہ کے اندر پانی کی ضرورت تھی، اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی تھی تو وہ میں نے نہیں دیا تھا؟ ہاں آپ نے دیا تھا۔ مسجد نبوی کے اندر جب توسیع کی ضرورت تھی اور اللہ کے رسول نے جنت کی بشارت دی تھی تو کیا پلاٹ خرید کے میں نے نہیں دیا تھا؟ کہ ہاں آپ نے دیا تھا۔ اسی طریقے سے انہوں نے ان باتوں کے بھی واسطے دیے کہ تبوک کے موقع پر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی تھی کہ جو اس لشکر کو تیار کرے گا اس پر جنت کی بشارت ہے، تو کیا اس موقع پر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر کے آپ کو خوش نہیں کیا تھا؟ اور آپ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ آج کے بعد عثمان کچھ بھی کر لے اس پر کوئی دوش نہیں، جنت اس پر واجب ہو گئی؟ ہاں یہ بات تھی۔ تو اس کے بعد پھر حضرت عثمان نے غنی رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا تھا پھر کیوں مجھے قتل کرتے ہو؟ لیکن بہرحال کچھ دیر کے لیے تو ان لوگوں کو احساس ہوا، گردنیں جھکا لیں، لیکن پھر جب کچھ وقت گزرا تو اس تقریر کا اثر ختم ہو گیا۔ ان نالائقوں نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ان کے گھر کے اندر گھس کر۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس موقع پر جو ان کی بیوی تھی حضرت نائلہ، وہ بیچ میں آئی تو ان کی انگلیاں کٹیں۔ خیر، جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے بات ہوگی اور ان کی مختصر سیرت انشاءاللہ یہاں پر آپ کے سامنے آئے گی، یہ ساری باتیں اس کے اندر میں وضاحت سے بتاؤں گا۔ ابھی فی الحال تبوک کی بات چل رہی ہے کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دیا۔ عبد الرحمن ابن عوف نے اپنا آدھا مال پیش کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے گھر کا سارا مال لے کر کے آ گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے گھر کا آدھا مال لا کر آدھا اپنے گھر پر چھوڑ دیا۔ بہت کوشش کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ابو بکر صدیق سے آگے نکل جاؤں عملاً، اور وہ سوچ رہے تھے کہ اس موقع پر آگے نکلا جا سکتا ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال بدلا کہ چھوڑ کر کیا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ لے کر کے کیا ہے، بلکہ یہ فرمایا کہ چھوڑ کر کے کیا ہے۔ اس موقع پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابو بکر سے آگے نہیں نکلا جا سکتا، اس بات کا مجھے احساس ہو گیا تھا۔ اچھا جی، یہاں پر وہ صحابہ کرام جنہوں نے اپنے اپنے طور سے کچھ نہ کچھ دیا، بعض صحابہ کرام مال و دولت کے اعتبار سے مضبوط تھے، عثمان غنی، عمر فاروق، بعض صحابہ کرام مال و دولت کے اعتبار سے بڑے کمزور تھے، اور یہ موسم بڑا گرمی کا تھا، پھل تیار تھا، مدینہ کی معیشت کھجوروں پر تھی، کھجور بالکل پکے تیار تھی۔ صحابہ پچھلے سال کی فصل کی خرابی کی وجہ سے پہلے ہی قرض دار اور پریشان تھے۔ ان حالات میں اس گرمی کے موسم میں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے تبوک کے لیے نکلنے کا حکم ہوا تو صحابہ کرام تو بہرحال صحابہ کرام تھے، وہ تو نکلنے کو تیار ہو گئے، لیکن جو منافقین تھے ان کی حالت خراب ہو گئی کہ اب ہم لوگوں کا جو معاملہ ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر ہو جائے گا، کیونکہ چھپ کر کلمہ پڑھ رہے تھے، حقیقت میں تو کلمے والے تھے نہیں۔ گرمی کا عالم یہ تھا، صحابہ کرام فرماتے جب اس سفر میں ہم نکلے
تو رستے میں پانی نہیں تھا، کیونکہ گرمی کے موسم میں پانی وغیرہ زیادہ پینا پڑتا ہے۔ تو ایک موقع ایسا آیا کہ اونٹوں کو ذبح کرنے کے بعد، کیونکہ اونٹ ایک ایسا جانور ہے جو ضرورت سے زیادہ پانی اپنے اندر اسٹور کر کے رکھتا ہے، پانی پی لیتا ہے اور کئی کئی دن تک پانی نہیں پیتا، پھر وہ پانی جو اس نے اپنے اندر اسٹور کر رکھا ہے اسی سے اپنے جسمانی ضرورت کو پورا کرتا رہتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر صلاحیت رکھی ہے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اونٹوں کو ذبح کرتے تھے، ان کی اوجھڑیاں نکالتے تھے، اور ان کی اوجھڑیوں میں جو پانی پہلے سے محفوظ ہوتا تھا اس کو نچوڑ کر کے ہم پیتے تھے۔ اتنی قلت تھی، منع نہیں کیا اللہ کے رسول کے ساتھ جانے کے لیے ان حالات میں، اس طرح سے نکلے لیکن نکلے۔ میں نے جیسے کہ بتایا کہ بعض صحابہ کرام ایسے تھے، کیونکہ قرآن کے اندر جو ہے نا اس غزوے کی بڑی تفصیل ہے، 10واں سپارہ اٹھا کر کے دیکھیں، اور آج میں قرآن میں سے کچھ آیتیں اور ان کے ترجمے لکھ کر کے لایا ہوں۔ آپ کو اندازہ ہو گیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس طریقے سے صحابہ کرام کی حوصلہ افزائی فرمائی، اور کس طریقے سے منافقین کو بالکل بیچ چوراہے پر ان کی ہڈیاں پھوڑ دی اور ان کی حقیقت کھل کر سامنے آ گئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، جیسے پہلے یہ واقعہ سنا ابو عقیل کا، یہ ایک صحابی ہے اور بڑے جو ہے وہ تھے، کیا کہتے ہیں، غریب تھے، نادار تھے، اور صحابہ کرام دو کیٹیگری میں تھے۔ ایک صحابہ تو وہ تھے جن کے پاس سواریاں تھیں، تو وہ اپنی سواریاں لا رہے تھے، اونٹ لا رہے تھے، گھوڑے لا رہے تھے۔ علماء نے فرمایا کہ اس غزوے میں رومی تو 40,000 تھے، لیکن مسلمانوں کی تعداد بھی 30,000 کے قریب پہنچ گئی تھی، جن میں 10,000 گھوڑے تھے مسلمانوں کے پاس۔ سواریوں کا یہ اہتمام تھا، انتظام تھا۔ اور بعض صحابہ وہ تھے کہ جن کے پاس سواریاں نہیں تھیں، تو وہ اپنا جو کچھ بھی تھا پیسے وغیرہ سے، سامان سے، یا کسی اور ذریعے سے، کھانے پینے سے اس لشکر کو تیار کرتے تھے۔ یہ موقع ایسا آیا کہ بعض صحابہ ایسے بھی تھے کہ جن کے پاس نہ تو سامان تھا اور نہ ہی سواری تھی، جیسے ابو عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ فرماتے ہیں کہ آدھا سا کھجور، آدھا سا کا مطلب ہوتا ہے 1 کلو کھجور کے قریب، 900 گرام 1 کلو اتنا بنتا ہے۔ کچھ بھی نہیں تھا، صرف یہ کھجور تھی، یہ لے کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ تو اس موقع پر منافقین آس پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے جب ان کو کھجور لاتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے یہ پلٹ کر کے یوں کہہ دیا، منافقین نے، اللہ تعالیٰ کو اس کی کیا ضرورت ہے بھلا، یہ اتنی سی کھجور دے کر اللہ کو راضی کرنا چاہتا ہے۔ اور ایک صحابی کے بارے میں آتا ہے، ان کے پاس تو یہ بھی نہیں تھا، بس ایک مٹھی میں کچھ آتا ہے۔ آپ اندازہ لگائیں ایک مٹھی میں کیا آ سکتا ہے، تھوڑا سا اناج ہوگا یا کچھ دانے ہوں گے چنے کے یا کھجور کے یا جو کے جو بھی ہے۔ جب انہوں نے وہ لا کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا اور منافقین نے ان کا مذاق اڑایا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آیت نازل فرمائی جو میں نے خطبے میں پڑھی، الذین یلمزون المتطوعین من المؤمنین فی الصدقات والذین لا یجدون الا جہدهم فیسخرون منہم سخر اللہ منہم ولہم عذاب علیم۔ یعنی کہ وہ لوگ جو طعن کرتے ہیں ان مسلمانوں پر جو دل کھول کر خیرات کر رہے ہیں، دل کھول کر خیرات کر رہے ہیں، ان لوگوں پر یہ لوگ طعن کر رہے ہیں، کیا ہے ان کے بارے میں، اور ایسے مسلمانوں پر طعن کرتے ہیں جو اپنی محنت کی کمائی سے لا کر کے اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کو دے رہے ہیں۔ فیسخرون منہم، انہوں نے ان کا مذاق اڑایا، سخر اللہ منہم، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا، ولہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بڑی زبردست آیت ہے یہ۔ اسی طریقے سے زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے ایک بیٹے ہیں عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ بالکل نادار تھے، بڑے غریب تھے، اور چاہتے تھے کہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنے مال میں سے کچھ لے کر کے پہنچوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کروں، کچھ تھا نہیں لیکن۔ تو ان کی عادت تھی، یہ راتوں کو تہجد میں بہت روتے تھے، بہت زیادہ روتے تھے۔ اس موقع پر بھی جب کچھ نہیں تھے تو انہوں نے جانماز بچھائی اور بیٹھ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے گریہ وزاری شروع کر دی، یا اللہ، کوئی اللہ کے رسول کے پاس سواریاں لے کر کے جا رہا ہے، کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو ہے وہ سامان لے کر کے جا رہا ہے، میرے پاس تو نہ سواری ہے نہ سامان ہے، ہر کوئی کچھ نہ کچھ صدقہ کر رہا ہے، میں کیا صدقہ کروں؟ لہٰذا اب اس موقع پر میں ایک چیز کا صدقہ کرتا ہوں، وہ یہ کہ اگر میرے اوپر کسی کا حق ہے، یعنی کہ کسی کے اوپر میرا حق ہے، کسی نے مجھے ستایا ہے، کسی نے مجھے گالی دی ہے، کسی نے مجھ پر بہتان لگایا ہے، کسی نے میری غیبت کی ہے، اور قیامت کے دن میرا اس کے اوپر حق بنتا ہے، تو میں ہر اس بندے کو معاف کرتا ہوں، اور یہ میری عزت کا صدقہ ہے۔ انہوں نے یہ کہا۔ صبح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز میں جب حاضر ہوئے اور صحابہ کرام باجماعت نماز پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے، اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی کون ہے جس نے رات کو اپنی عزت کا صدقہ کرا ہے؟ یہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے اللہ تعالیٰ نے میرے صدقے کو قبول کر لیا، اللہ تعالیٰ نے میرے صدقے کو قبول کر لیا۔ اچھا جی، اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر کے لیے باہر نکلے تو محمد بن مسلمہ ایک صحابی ان کو مدینہ کا والی مقرر فرمایا، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی گھر کی خواتین ازواج مطہرات بناتے طیبات گھر والوں کی دیکھ ریکھ کے لیے، ان کی حفاظت کے لیے، ان کی نگہبانی کے لیے آپ نے مامور فرمایا۔
اس وقت حضرت علی نے یہ بھی کہا کہ یا رسول اللہ آپ مجھے چھوڑ کر کے جاتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ میرے لیے تو ویسا ہی ہے جیسے موسیٰ علیہ السلام کے لیے ہارون ہے، بس فرق یہ ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہاں سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بہت بڑی فضیلت بھی ثابت ہوتی ہے، لیکن یہ فضیلت وہ نہیں ہے جو رافضی اور شیعہ کہتے ہیں۔ اس پر باقاعدہ دلائل دیے جا سکتے ہیں، میں بھی دے سکتا ہوں، لیکن ابھی دوں گا تو کلاس کہیں کی کہیں چلی جائے گی۔ یہ سیرت کی کلاس ہے، یہ دلائل کی کلاس نہیں ہے انشاءاللہ۔ اس کے دلائل اور شیعوں کے اور رافضیوں کے جو دلائل ہیں ان کے جوابات انشاءاللہ اپنے موقع پر دیے جائیں گے۔ فی الحال آگے چلتے ہیں۔ ایک موقع ایسا آیا کہ ایک جو ہے وہ منافقین میں سے کسی نے یہ کہہ دیا کہ روم کی طرف جا رہے ہیں، اور رومی جو ہوتے ہیں بڑے خوبصورت ہوتے ہیں، ان کی عورتیں بھی بڑی خوبصورت ہوتی ہیں، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میں ان کے ساتھ نکلوں اللہ کے رسول کے ساتھ اور وہاں عورتوں میں چلا جاؤں اور ان کی خوبصورت عورتوں کو دیکھ کر میں فتنے میں ملوث ہو جاؤں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بھی آیت نازل فرمائی، الا فی الفتنۃ سقطوا، کسی مسخرے نے یہ بات کہی ہے، الا فی الفتنۃ سقطوا، یہ تو فتنے میں ملوث ہو گئے اللہ کے رسول کو چھوڑ کر، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ۔ تو یہ بہت زبردست ان لوگوں کے متعلق۔ اچھا، کچھ صحابہ ایسے تھے جن کے بارے میں نے بھی بتایا نا، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، یا کمزور تھے یا بیمار تھے یا دینے کے لیے کچھ نہیں تھا، ڈر رہے تھے جب منافقین کے متعلق اس قسم کی باتیں آ رہی تھیں، بار بار وحی آ رہی تھی، تو اس موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی، لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج اذا نصحوا للہ ورسولہ ما علی المحسنین من سبیل واللہ غفور رحیم ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملهم قلت لا اجد ما احملکم علیہ تولوا واعینهم تفیض من الدمع حزنا الا یجدوا ما ينفقون۔ دو آیتیں 10ویں سپارے کے بالکل آخری میں ہے۔ ان آیتوں کا ترجمہ دیکھیں، بڑا زبردست ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نہیں ہے کچھ گناہ ضعیفوں پر، کمزوروں پر کوئی گناہ نہیں ہے، اور مریضوں پر جو بیمار ہیں ان پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے، اور ان پر جن کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ ایسے مسلمانوں پر جو بیمار تو نہیں ہے، کمزور بھی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے بہرحال کچھ نہیں ہے، ایسے لوگوں پر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا عَلَى الَّذِينَ إِذَا مَا أَتَوْكَ لِتَحْمِلَهُمْ، ایسے بہت سے صحابہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اس نیت سے کہ آپ سے سواری مانگیں تاکہ وہ اس سفر میں جا سکے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ ہمیں سواری دیجیے، قلتا، تو اللہ کے رسول فرماتے لا اجد ما احملکم علیہ، میں تمہیں سواری کہاں سے دوں، میرے پاس خود نہیں ہے۔ تولوا واعینہم تفیض من الدمع حزنا، تو وہ پلٹ کر جا رہے ہوتے ہیں اس حال میں کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، اللہ یجد ما ينفقون، اس بات کے اوپر ان کے پاس خرچ کرنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ صحابہ کرام کی، ایسے صحابہ جو دل و جان سے اللہ کے رسول پر مر مٹنے کو تیار تھے، اور یہ کیفیت ان کی کہ وہ گھوم کر روتے تھے، اللہ تعالیٰ نے اس کیفیت کو بھی پسند فرمایا اور اس کو بھی قرآن میں ذکر فرما دیا۔ اچھا جی، ایک موقع ایسا آیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق، یہ منافقین کے متعلق یہ بات آئی کہ منافقین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، کیونکہ عام اعلان تھا جانے کا، تو منافقین آن کر کے بہانے کرتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو اجازت بھی دے دیا کرتے تھے۔ وہ آ کر کے کہتے تھے میرا فلاں مسئلہ، اللہ کے رسول کہتے تھے ٹھیک ہے مت جاؤ۔ زور زبردستی نہیں تھی، جیسے ہمارے یہاں جو ہے وہ دعوت و تبلیغ کے ساتھی ہوتے ہیں نا، کہ وہ کوئی ساتھی آتا ہے، اس کی تشکیل ہو جاتی ہے، پھر وہ کہتے ہیں میرے ایگزام ہے، پھر وہ کوئی نہ کوئی حل بتاتے تھے۔ بہرحال وہ کوئی نہ کوئی دیکھا نا اسباب کے درجے میں، جب کوئی ساتھی تشکیل کے بعد جو ہے بہانے بازیاں کرتا ہے یا کوئی اپنا تقاضا بتاتا ہے، تو ساتھی اس کے تقاضوں کا حل بتاتے رہتے ہیں، وہ اس طریقے سے کرو، ایسے کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غزوے کے موقع پر ایسا کوئی معاملہ اختیار نہیں کیا۔ جب کوئی منافق آتا تھا، اپنی کوئی بات رکھتا تھا، تو آپ اللہ کے رسول اس کا کوئی وہ نہیں کرتے تھے، ٹھیک ہے مان لیا، اس کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کے اوپر آیت نازل ہوئی، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول اللہ وکرہوا ان یجاہدوا باموالہم وانفسہم فی سبیل اللہ وقالوا لا تنفروا فی الحر قل نار جہنم اشد حرا لو كانوا يفقهون فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما كانوا یکسبون۔ یعنی کہ خوش ہو گئے پیچھے رہنے والے اپنے بیٹھے رہنے سے، اس بات پر کہ اللہ کے رسول سے وہ جدا ہو گئے، اللہ کے رسول سے جدا ہو گئے، یعنی کہ وہ یہ سوچتے تھے کہ ہم نے اللہ کے رسول کو جو ہے معاذ اللہ جھوٹ بول کر کے جھوٹا دلاسا دے دیا، اور انہوں نے ہماری بات مان لی، ان کو پتہ نہیں چلے گا ہم نے بہانہ بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا پتہ تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے وہ آسمانوں سے وحی نازل فرما دے گا، اور قیامت تک مسلمان اس کی تلاوت کریں گے۔ اور نہ جانے کی ایک وجہ جو یہ بیان کرتے تھے، وہ یہ کہتے تھے وقالوا، یوں کہتے تھے لا تنفروا فی الحر، گرمی میں مت نکلو، بہت گرمی ہے، بہت سخت گرمی ہے، اس میں نہ نکلو۔ قل، اے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجیے نار جہنم اشد حرا، جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے، لو کانوا یفقہون، کاش ان کو سمجھ ہوتی، فلیضحکوا قلیلا، یہ بہت تھوڑا ہنسیں گے، ولیبکوا کثیرا، اور یہ بہت زیادہ روئیں گے۔ قرآن نے دیکھے کن الفاظ میں ان کی تردید کی ہے۔ اس کے بعد ایک اور آیت کے اندر اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے عفا اللہ عنک لما اذنت لهم حتی یتبین لک الذین صدقوا وتعلم الکاذبین، اللہ نے آپ کو بخش دیا، کس بات کے اوپر؟
اس بات کے اوپر کہ کیوں رخصت دے دی آپ نے ان کو، یہاں تک کہ ظاہر ہو جاتے آپ پر سچ کہنے والے اور جان لیتے آپ جھوٹوں کو۔ یعنی کہ جب یہ لوگ آتے تھے اور اللہ کے رسول ان کی رخصت مان لیا کرتے تھے، ان کو چھوڑ دیا کرتے تھے، تو اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ آپ ان کو کیوں رخصت دے دی آپ نے؟ آپ ان کو رخصت نہ دیتے ان کا جھوٹ کھل جاتا، اور جو سچ کہنے والے وہ بھی ظاہر ہو جاتے، اور یہ جو منافقین جھوٹ بول رہے ہیں یہ بھی ظاہر ہو جاتے۔ لیکن ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کی طرف بھی اشارہ دے دیا، عفا اللہ عنک، شروع ہی اس بات سے کیا اللہ تعالیٰ نے آپ کو بخش دیا۔ یہ نہ ہو کہ بعض قرآن پڑھنے والوں کو یہ لگے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی سے معاذ اللہ ناراض ہیں کہ آپ نے کیوں رخصت دے دی، اس لیے فرمایا عفا اللہ عنک، اللہ تعالیٰ نے بخش دیا آپ کو، لما اذنت لہم، اس بات کے اوپر کہ آپ نے کیوں ان کو رخصت دے دی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے ہی اپنے معاملے کو صاف کر دیا، واضح کر دیا، لیکن ساتھ ساتھ اس بات کی بھی تنبیہ کر دی کہ یہ لوگ منافقین ہیں، جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹے بہانے کر رہے ہیں۔ اس سے پہلی والی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑا زبردست فرمایا، لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون۔ یعنی کہ اگر مال نزدیک ہوتا اور سفر ہلکا ہوتا تو یہ لوگ ضرور آپ کے ساتھ جاتے۔ یعنی کہ یہ تو میں نے جیسے بتایا نا 1200 کلومیٹر بہت لمبا سفر تھا بھائی، اور سواری کے بغیر تو جانا مشکل۔ یہی تو وجہ ہے کہ صحابہ کرام سواری نہ ہونے کی وجہ سے بڑے پریشان ہو گئے تھے کہ سواری نہیں ہے اتنی دور جائیں گے کیسے۔ لیکن صحابہ کرام کی پریشانی یہ تھی کہ جانا ہے، رکنا نہیں ہے، کسی بھی حال میں جانا ہے، چاہے جس طریقے سے جائیں۔ لیکن منافقین کا معاملہ یہ تھا کہ اتنی دور کا سفر دیکھ کر کے یہ لوگ گھر بیٹھ گئے، بہانے کرنے لگے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات کا اشارہ واضح کر دیا کہ اگر مال غنیمت بہت بڑھیا ہوتا اور سفر بھی کوئی چھوٹا موٹا ہوتا تو یہ لوگ ضرور آپ کے ساتھ جاتے، جیسے کہ مکہ تک گئے تھے کچھ لوگ فتح مکہ کے موقع پر۔ تو اس طرف واضح طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے جو ہے اشارہ کر دیا گیا۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسی زبردست طریقے سے صحابہ کرام کی آزمائشیں کی ہیں، کن کن حالات میں۔ گرمی کا موسم ہے، پھل تیار ہے، مال مانگا جا رہا ہے، جان مانگی جا رہی ہے، سب کچھ لیا جا رہا ہے، اور صحابہ کرام نے بھی پیش کر کے دکھا دیا۔ اتنی بڑی آزمائش اور صحابہ کرام کی اتنی زبردست ثابت قدمی۔ آج ہم ذرا اپنے آپ کو تصور کریں، ہمارا کلیجہ ہمارے حلق میں آ جائے گا، منہ کو آ جائے گا کہ اللہ نہ کرے اگر ہمارے ساتھ اس قسم کی آزمائش آ گئی، آتی نہیں ہے ہمارے اوپر، لیکن اگر آ گئی تو کیا ہوگا۔ اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے، اللہ رحم کرے۔ کچھ ٹائم پہلے جب ہندوستان کی گورنمنٹ کی طرف سے CA NRC والا معاملہ آیا تھا تو اس وقت اندازہ ہو گیا تھا، حالانکہ بہت سارے لوگوں نے جانثارانہ انداز میں سڑکوں پر اتر کر اس جو ہے کالے قانون کی مخالفت کی تھی، لیکن بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں کیا کیا باتیں آنی شروع ہو گئی تھیں، کیا ہمیں پتہ نہیں، سب جانتے ہیں۔ تو بھائی پتہ چل جاتا ہے کیا حالات ہیں اور کتنی۔ ہم سے تو گھر سے مسجد تک نہیں جایا جاتا، صحابہ کرام تو اتنی دور 778 770 کلومیٹر دور جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ کیا ہمارا معاملہ ہوگا اور کس طریقے سے ہم قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اس پر ڈرتے رہنا چاہیے، اور اپنے اللہ تعالیٰ سے جو ہے دعا کرتی رہنی چاہیے کہ یا اللہ ہماری طاقت سے زیادہ ہمارے اوپر بوجھ نہ ڈال، یا اللہ ہم تیری آزمائش کے قابل نہیں، ہمارے اوپر آزمائشوں کا معاملہ نہ ڈال۔ اس وقت یہ امت بڑی قابل رحم ہے، ہر طرف سے ستم ہے، ہر طرف سے ظلم ہے، دشمنوں کا ہمارے اوپر حملہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ ان حالات میں بھی ہمیں ثابت قدم فرما، جیسے کہ تو نے اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو ثابت قدم فرمایا۔ بے شک تیری توفیق کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہو سکتا، جیسے اللہ تعالیٰ تو نے ان کو تھام لیا، اللہ پاک تو ہمیں بھی تھام لے۔ وہ تو بڑے مضبوط ایمان والے تھے، ہم تو ان کے شاید ایک ذرے کے برابر بھی ہمارا ایمان نہ ہو، بلکہ اللہ حفاظت فرمائے ہمارا تو ایمان بھی ہے یا نہیں یہ بھی نہیں پتہ، اللہ تعالیٰ نے سب کے پردے ڈال رکھے، مجھ سمیت ہم سب کے لیے یہ بات ہے، پتہ نہیں اللہ حفاظت فرمائے کیا ہمارا معاملہ ہے، کیسی ہماری دل کی کیفیت ہے۔ بس دنیا کے اندر حالات کیسے بھی ہوں، ہم اپنی زندگی روٹین کی جی رہے ہیں، ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ہم صرف تب ہائے ہائے کرتے جب ہمارے گھر کے اندر حالات، ہمارے دروازے کے آگے جب حالات خراب ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ پروردگار ہماری نسلوں کی، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بوڑھوں پر رحم فرمائے، اور ہماری جو عورتیں اللہ تعالیٰ، ہماری جو بچے عورتیں ہیں پروردگار ہماری بہنوں کی، عورتوں کی، ان کی عزتوں کی، ناموسوں کی حفاظت فرمائے، اور پروردگار پوری دنیا کے اندر جتنی بھی مسجدیں ہیں، مرکز ہیں، خانقاہیں ہیں، مدرسے ہیں، مکاتب ہیں، مدارس ہیں، پروردگار دین کے پھیلنے کے جتنے ذرائع ہیں سب کی حفاظت فرمائے۔ یہ دعا ہر وقت کرتے رہیے، اٹھتے بیٹھتے کرتے رہیے، توبہ کرتے رہیے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہیے، انشاءاللہ اس سے آگے کی بات جو ہے وہ کلرز کی جائے گی۔ اللہ پاک جو کہا گیا سنا گیا ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔